وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت، کبریائی، بڑائی، بزرگی، جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر الامور، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، اسلام نے زندگی کے ہر موڑ پر، ہر پہلو پر انسان کی رہنمائی کی ہے۔ کون سا کام انسان کے لیے خیر والا ہے، کس کام کے اندر انسان کے لیے شر ہے، یہ شریعت نے بتلایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی طرف سے، اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے لوگوں کے اندر ان باتوں کو جنم دیتے ہیں کہ فلاں دن کے اندر خیر نہیں ہے، فلاں دن کے اندر خیر ہے، فلاں مہینہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، فلاں مہینہ اچھا ہے، فلاں جگہ جو ہے وہ اچھی ہے اور فلاں جگہ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، یہ کام کر لو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے، یہ کام کر لو گے تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، اور اس کو دین کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میں کسی کو اپنی سوچ کے مطابق مشورہ دوں لیکن وہ دین کے خلاف نہ ہو، پھر تو ٹھیک ہے، میری سوچ ہے۔ لیکن اگر میں کسی کو مشورہ دے رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ دین اسی طرح ہے اور دین اصل میں اس طرح نہیں ہے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ میں اس شخص کو بدعت کی طرف، گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اسی طرح یہ اسلامی مہینہ جو گزر رہا ہے، سفر کا مہینہ، اس کے اندر لوگ بدشگونیاں لیتے ہیں، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر اس کی 13 تاریخ کو بڑا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی یہ مہینہ مردوں کے لیے بڑا بھاری ہے۔ اب مجھے بتلائیے، مردے قبر میں ہیں، مردوں نے اٹھ کے ان کو بتلایا ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے بھاری ہے، یا تمہارے پاس کوئی علم غیب ہے کہ مردوں کے اوپر اس مہینے کے اندر عذاب زیادہ ہو رہا ہے؟ کہاں سے لی ہیں یہ باتیں آپ نے؟ آپ کو کس نے بتلایا کہ یہ مہینہ منحوس ہے؟ یہ عربوں کی جاہلیت تھی۔ عربوں کے ہاں اس مہینے کے اندر قتل و غارت ہوئی، لڑائی جھگڑے ہوئے، لوگ قتل ہوئے، گھر خالی ہو گئے، انہوں نے کہہ دیا جی یہ مہینہ نحوست والا ہے، یہ مہینہ ہی منحوس ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس میں قتل و غارت ہوئی ہے، اس میں جو ہے وہ لوگوں کے گھر برباد ہو گئے، لہٰذا یہ مہینہ نحوست والا ہے۔ یعنی جس مہینے میں قتل و غارت ہو وہ مہینہ منحوس ہے، تو پھر تو سارا سال ہی آج کے حساب سے منحوس ہوا۔ کون سا ایسا دن ہے جس دن قتل و غارت نہیں ہوتی؟ کون سا ایسا دن ہے جس دن لوگوں کے گھر خالی نہیں ہوتے، کوئی مرتا نہیں ہے جس دن؟ تو پھر سارے سال کو منحوس کہہ دیجیے، اگر بنیاد یہ ہے کسی چیز کو منحوس قرار دینے کی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ حالانکہ یہ بات اس کو جچتی نہیں۔ کہا اللہ جی آپ کو تکلیف دیتا ہے، کیسے؟ فرمایا یسب الدہر وانا الدہر، ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانے کو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کے نظام کو پلٹنے والا میں ہوں۔ جب تم کسی دن کو گالی دو، کسی دن کو برا کہو، کسی دن کو منحوس کہو، تو تم اس دن کو منحوس نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ کو تکلیف دے رہے۔ اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اس کے پلے رہ کیا گیا؟ باقی اس کی دنیا بھی برباد ہے، تباہ ہے، ہلاکت ہے، اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہے۔ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ایام ہیں، پلٹتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن ہوتے ہیں، کبھی برے دن ہوتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے، کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنے صحابہ کو تکلیفیں دی گئی، پھر بھی آپ نے کسی دن کو منحوس نہ یہ کہا کہ مکہ معاذ اللہ منحوس ہے، کہ اس میں تو میرے صحابہ کو لہذا ہجرت اس وجہ سے ہجرت نہیں کی کہ یہاں پہ جو ہے وہ معاذ اللہ نحوست ہے، میرے صحابہ مارے جا رہے ہیں، یہ وجہ نہیں تھی۔ ہاں تکلیفیں تھیں، مومن کمزور تھے، وہاں سے نکل گئے، پھر اللہ نے دن پلٹے، پھر اسی مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے۔ آپ نے تو کبھی کسی دن کو منحوس نہیں کہا۔ کتنے بڑے بڑے آپ کے سامنے جو ہے وہ واقعات ہوئے، ایسی ایسی ہستیاں دنیا سے گئیں آپ کے سامنے جن کے ساتھ آپ کی زندگی جڑی ہوئی تھی ایک طرح سے۔ ابو طالب گئے، اما جی خدیجہ دنیا سے گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے کے بعد بھی رویا کرتے تھے۔ چچا حمزہ دنیا سے گئے، ٹکڑے ہوئے، کبھی نہیں کہا کہ یہ دن منحوس ہے، اس دن میرے چچا کو قتل کیا گیا، اس کے ٹکڑے کیے گئے۔ خدیجہ آج مجھے چھوڑ کے چلی گئی، وہ سب سے پہلی تھی جس نے مجھے سہارا دیا، حوصلہ دیا، جس نے میری پشت پناہی کی، وہ سب سے پہلی تھی، لہٰذا اس دن کو منحوس قرار دے تو نہیں۔ ہاں یہ ضرور کہا کہ یہ میرے لیے بڑے غم کا سال ہے، بڑے دکھ کا سال ہے کہ اس سال کے اندر جو ہے وہ میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ دکھ اور افسوس اور چیز ہے، اور کسی سال کو، کسی مہینے کو، کسی دن کو منحوس کہہ دینا یہ اور چیز ہے۔ تو یہ جو بدعات پیدا کی گئی ہیں ماہ سفر کے حوالے سے، اس دن کسی کاروبار کو جو ہے وہ شروع نہ کیا جائے، اس مہینے کے اندر سفر کرنے سے جو ہے وہ گریز کیا جائے، اس مہینے کے اندر جو ہے وہ سیر و تفریح نہ کی جائے، گھروں کے اندر کھانے نہ پکائے جائیں اسپیشل، کیونکہ یہ نحوست والا مہینہ ہے معاذ اللہ۔ پھر کریں کیا جی؟ تو کریں یہ جی 365 گولیاں جو ہے وہ آٹے کی بنا کے اس کو کسی تالاب کے اندر پھینک دیں، 311 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھیں، آپ کے رزق کے اندر برکت ہوگی۔ یہ بات نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، نہ صحابہ کو سمجھ میں آئی، نہ صحابہ نے بتلائی، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ جانے کہاں کس نے بتلائی ہے۔ ہمیں بھی بتلائیے نا، ہم بھی عمل کرنے کے لیے، تو ہمیں کیا تکلیف ہے اذکار کرنے میں، ہمیں کیا مسئلہ ہے 311 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنے میں؟ ہمیں اس بات سے اختلاف نہیں کہ مزمل کتنی بار پڑھنی ہے، بات سے اس سے اختلاف ہے کہ جس جگہ پہ، جس بنیاد پہ تم پڑھنے کا کہہ رہے ہو اس کی دلیل چاہیے۔ اہمی تو نہیں نا مان لیں ہم ہر بات کو کہ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور وہ کب مکمل ہوا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ پھر رسول اللہ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، پوچھا صحابہ سے کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا پہنچا دیا۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فرمایا تم میں سے جو حاضر ہے وہ اب آنے والوں تک جو ہے وہ میرے دین کو پہنچا دے۔ وہ دین وہاں پہ
मुकम्मल हो गया। अब अगर कोई दीन के अंदर नई बात लेके आता है, वो ये साबित कर रहा है कि पैगंबर के ऊपर जो दीन उतरा वो मुकम्मल है, सहाबा जिस दीन पे अमल करते रहे वो माअज़ल्लाह मुकम्मल है, ये बुहतान है ना, फिर ये इल्जाम है ना सहाबा के ऊपर कि माअज़ल्लाह हमारे पास जो बातें हैं, हमारे पास जो दीन है, हमारे पास जो मसाइल हैं वो मुकम्मल हैं, सहाबा तो नामुकम्मल और गैर मुकम्मल दीन के ऊपर अमल करके दुनिया से चले गए माअज़ल्लाह। सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं है किसी बिदत को ईजाद करना। बिदत की मुजम्मत ही इसी वजह से की है शरीयत ने सबसे ज्यादा। बिदती तो बड़ी दूर की बात है ना, बिदत को ईजाद करना तो बड़ी बात की बात है। आपने फरमाया जिसने किसी बिदती की मुआवनत की, उसकी मदद की, उसको पनाह दी, उसने भी इस्लाम की दीवार को गिराने के अंदर उसकी मदद की है। सिर्फ बिदती को पनाह देना, बिदती की मदद करना इस्लाम की दीवार को गिराना है। और जो बिदत को ईजाद करता है उसके लिए जो है वो किस कदर जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजम्मत फरमाई होगी। इसलिए जब आप कोई बात कहते हैं और साथ ये कह दें कि ये दीन है तो डर जाएं। बड़ा डरना पड़ता है सर इस मामले में। दीन वो है जो रसूलुल्लाह पे उतरा। जब मैं ये कहता हूं कि ये काम कर लें, ये अमल कर लें, ये दीन है, तो उसका जवाब देना पड़ेगा कल क़यामत के दिन, याद रखिएगा। दुनिया में उसकी दलील देनी पड़ेगी कि कहां है दीन। दीन तो वो है जो नबी पे उतरा, जो कुरान के अंदर आया। क्या ये बातें कुरान में आई कि सफर का महीना मनहूस है, इसकी 13 तारीख मनहूस है, इसके अंदर शादी ना करो, इसके अंदर 365 जो है वो आटे की गोलियां बनाकर तालाब में डालो, इसके अंदर जो है वो 311 मरतबा सूरत मुजम्मिल पढ़ो, कुरान में आया। चलो कुरान के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को उठाइए। आपके फरामीन के अंदर 23 साल जिंदगी जो नबुव्वत की थी, जिसके अंदर आपके ऊपर वही उतरी, उस 23 साल जिंदगी के अंदर कोई एक मर्तबा साबित कर दो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर के महीने को मनहूस करार दिया हो। आपने कहा हो कि इसके अंदर शादी ना करें, आपने कहा हो कि इसके अंदर कारोबार ना करें। फिर सहाबा के जमाने के अंदर आ जाइए, अबू बकर और उमर, उस्मान और अली का जमाना, दीगर सहाबा इकराम का जमाना, आखिरी सहाबी तक किसी एक सहाबी से साबित कर दीजिए कि सफर का महीना मनहूस है, इसमें शादी नहीं करनी, इसमें कारोबार नहीं करना, इसमें ये अमल करने हैं, ये इबादतें करनी हैं, हम मानने के लिए तैयार हैं। हमारी कोई जिद नहीं आपसे। हमारी जिद तब है जब आप वो बात करेंगे जो पैगंबर की बात के खिलाफ होगी। हमारी जिद तब है जब आप वो बात करेंगे जो दीन इस्लाम के खिलाफ होगी। आप दीन इस्लाम को लेकर आए, आप नबी के फरामीन को लेकर आए, आप कुरान की आयत को लेकर आए, उनसे ये चीजें साबित करें जो आपने माहे सफर के अंदर बनाई हुई हैं, हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा नहीं है, ना कुरान से आप साबित कर सकते हैं, ना हदीस से, ना सहाबा के अमल से, तो फिर अल्लाह से डर जाइए। कल क़यामत के दिन जो है वो इसका जवाब देना पड़ेगा। फिर अपने अकीदे को दुरुस्त कीजिए, अपने नजरिए को दुरुस्त कीजिए। कोई महीना, कोई दिन जो है वो मनहूस नहीं होता। अपना ये अकीदा बनाइए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दिन को, किसी महीने को मनहूस करार नहीं दिया। इसलिए अपने अकीदे को, अपने नजरिए को, वो तौहीद के ऊपर गामजन रखना, कायम रखना, ये बड़ा जरूरी है। अपने आप को जो है वो तौहीद के ऊपर कायम रखना, ये बड़ा मुश्किल काम भी है। सहाबा ने इसके लिए मारे खाए हैं। इसलिए तौहीद को अपनाइए, उस बात को अपनाइए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हो। इधर उधर काम धरने की जो है वो जरूरत नहीं है। कोई महीना जो है वो मनहूस नहीं होता। ये जो हमारे ऊपर मुश्किलात आती हैं ना, ये हमारे अपने आमाल का नतीजा होता है। ये कुरान ने कहा, सूरह निसा की जो मैंने आयत आपके सामने खुतबा में पढ़ी, उसका यही माना है, मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। ये कुरान कह रहा है, जो भी तुम्हें भलाई पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से पहुंचती है, और जो तुम्हारे ऊपर मुश्किलें, अजाब, आजमाइशें, इम्तिहान आते हैं, वो तुम्हारे अपने आमाल का नतीजा है। और ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह पे भी कही, सूरह रूम के अंदर,
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ زمین کے اندر جو فساد آتا ہے، خشکی تری کے اندر جو فساد آتا ہے، جو آزمائشیں، جو مشکلات، جو مصیبتیں آتی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ اس لیے ہم آزمائشیں بھیجتے ہیں تاکہ ان کو ان کی بدعمالیوں کا مزہ چکھائیں. لعلہم یرجعون، شاید یہ توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں. اس لیے یہ آزمائشوں کا آنا، کسی دن کے اندر آزمائش آ جائے، کسی مہینے کے اندر آزمائش آ جائے، اللہ جب چاہے جس پہ چاہے آزمائش کو ڈال دے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فلاں دن میں بیمار ہوا تھا وہ دن ہی منحوس ہے. معاذ اللہ، فلاں مہینے فلاں سال کے اندر میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا لہذا اس مہینے کو، اس دن کو منحوس قرار دے دیا جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی دن منحوس ہوتا، یاد رکھیں، اگر کسی نقصان کے اوپر، کسی حادثے کے اوپر کوئی دن دنیا کے اندر منحوس ہوتا تو سب سے منحوس دن وہ ہوتا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. اس سے بڑا نقصان امت کا اور کوئی نہیں، اس سے بڑا غم امت کے لیے اور کوئی نہیں، اس سے بڑا حادثہ امت کے لیے اور کوئی نہیں کہ پیغمبر دنیا سے چلے جائیں. اس سے بڑا غم اور کیا ہے؟ لیکن اس دن کو بھی شریعت نے منحوس نہیں کہا. اگر پیغمبر کا جانا دنیا سے وہ دن منحوس نہیں تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ساری زندگی اب قیامت تک جو ہے وہ کوئی دن منحوس نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے ہاں معاشرے میں کچھ لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ اتنا بڑا حادثہ تھا کہ صحابہ ماننے کو تیار نہیں تھے. حضرت عمر نے تو تلوار ہاتھ میں پکڑی تھی کہ جس نے کہا پیغمبر دنیا سے چلے گئے، عمر کی تلوار اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دی. عثمان گھر کے اندر بیٹھے، بلال جو ہے وہ مدینے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یہ تو حالات ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. اتنا بڑا المناک واقعہ تھا یہ. لیکن اس کے باوجود بھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کہتے گئے کہ جب میں چلا جاؤں تو اس دن کو منحوس قرار دے دینا کیونکہ یہ سب سے بڑا سانحہ ہوگا. نہیں، اس بنیاد کے اوپر کہ کسی وقت میں جو ہے وہ ہمارے اوپر آزمائش آئی تھی، مصیبت آئی تھی، میں بیمار ہوا تھا لہٰذا یہ دن ہی منحوس ہے، یہ کسی دن کو جو ہے وہ منحوس قرار دینے کے لیے بنیاد نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. یہ دن پھرتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، صحابہ بیمار ہوئے، آپ کی ازواج بیمار ہوئی، آپ کی بیٹیاں بیمار ہوئیں، مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں. اس سب کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے امتحان سمجھتے ہوئے صحابہ نے گزارا ہے. لہذا یہ عقیدہ بنا لینا چاہیے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی دن جو ہے وہ منحوس نہیں ہے. اگر کسی دن میں میرے اوپر آزمائش آئی تو میرے اعمال کا نتیجہ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، آپ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکڑا اور ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور ان سے یہ بات کہی کہ سنو، اگر ساری امت اس بات کے اوپر جمع ہو جائے کہ وہ مل کر تمہیں کوئی نفع دینا چاہتے ہوں اور اللہ تمہیں وہ نفع نہ دینا چاہتا ہو تو ساری دنیا بھی مل کر تمہیں نفع نہیں دے سکتی. اور اے عبداللہ سنو، اگر ساری دنیا اس بات کے اوپر اکٹھی ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچانا ہے اور اللہ تمہیں نقصان نہ پہنچانا چاہتے ہوں تو سن لو، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کر تمہیں نقصان ہے. یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے. سمجھایا کیا؟ اس چھوٹی سی بات کے اندر پیغمبر نے جامع دین سمجھا دیا ہے. اس چھوٹی سی بات کے اندر اتنی بڑی بات سمجھائی کہ سمجھ لو کہ نفع نقصان کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یہ عقیدہ ہے. عبداللہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو بتلا دیا اور اس کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلا دیا کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے. نہ کسی دن کے اندر نفع ہے، نہ کسی دن کے اندر نقصان ہے، نہ کسی دن کے اندر جو ہے وہ نحوست ہے. یہ ساری کا سارا جو ہے وہ معاملہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. اس لیے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. اور حضرت ابراہیم کی دعوت، دیگر انبیاء کی دعوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعوت یہی تھی. جس بھی نبی نے دعوت دی ہے انہوں نے یہی کہا. حضرت ابراہیم اپنے باپ کو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن کو آپ پوج رہے ہیں
جن کی آپ عبادت کرتے ہیں، جن کو آپ نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک ہیں؟ نہیں۔ آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ما لا ينفعک ولا یضرک، جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کے اختیار کے اندر ہے سب کچھ۔ اس لیے یہ عقیدہ جو ہے وہ اپنا مضبوط کیجیے۔ پھر لوگ جو ہے وہ ایک اور بھی المیہ ہے یہاں پہ، اسی ماہ سفر کا جو آخری بدھ ہوتا ہے نا، لوگ اس میں کھانے تیار کرتے ہیں، کھانے تیار کرنے کے بعد سیر و تفریح کے لیے پارکوں کی سیر کرتے ہیں، پارکوں کا رخ کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں آئیے کھانے کھائیے۔ پوچھا جائے جی یہ کیا وجہ ہے؟ وہ دیکھو جی نحوست والا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جو ہے وہ دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، لہٰذا اس لیے اس مہینے کی رخصتی کے اوپر اور پیغمبر کی آمد کے اوپر بطور خوشی ہم یہ سیر و تفریح کر رہے ہیں اور کھانے تقسیم کر رہے ہیں۔ آخری بدھ کو کھانے تقسیم کرتے ہیں، ماہ سفر کا جو آخری بدھ ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ یہ نحوست والا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس لیے ہم کھانے بنا رہے ہیں، اور آگے برکت والا مہینہ آ رہا ہے جس میں پیغمبر دنیا میں آئے تھے۔ اب سوال یہ ہے، پھر وہی جو بات میں نے کی کہ ٹھیک ہے ایک لمحے کے لیے آپ کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ مہینہ نحوست والا تھا، رخصت ہوا، آپ کے مطابق اگلا مہینہ برکت والا ہے جس میں پیغمبر دنیا میں آئے، اس لیے ہم کھانے تقسیم کر رہے ہیں، تو کیا پیغمبر دنیا سے ربیع الاول کے اندر نہیں گئے؟ یا تو آپ کہیے کہ آپ ربیع الاول کے علاوہ کسی اور دن دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ کوئی ایک عالم، کوئی ایک شخص اٹھ کے کہے کہ بھئی پیغمبر ربیع الاول کے اندر دنیا سے نہیں گئے، کسی اور مہینے کے اندر گئے۔ پھر اگر ربیع الاول کے اندر ہی پیغمبر دنیا میں گئے اور آپ نے بنیاد بنایا ربیع الاول کو کھانے تقسیم کرنے کے لیے اس وجہ سے کہ پیغمبر کی آمد اس مہینے میں ہوئی، نحوست والا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، پیغمبر کی آمد والا مہینہ آ رہا ہے، تو پھر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں پیغمبر دنیا سے بھی اسی مہینے کے اندر رخصت ہوئی۔ کس بات کی خوشی ہے آپ کو؟ اسی گھر میں شادی ہے اور اسی گھر میں جو ہے وہ ایک شخص فوت ہو گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ شادی یا فوتگی کا غم منائیں گے؟ یہ ایک سمپل سا سوال ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، کسی کی شادی جو ہے وہ فکس ہو چکی ہو تو لوگ آگے شادی کر دیتے ہیں، نہیں یار افسوس کی بات ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر پیغمبر دنیا میں آئے، اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے، ہمیں پیغمبر کے جانے کا دکھ نہیں ہے، ان کی آمد کی خوشی ہے، اس لیے کھانے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف لوگوں کے جو ہے وہ ذہنوں کو خراب کرنے والی بات ہے، یہ لوگوں کو بدعات کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ اور یاد رکھیں پیغمبر نے 1400 سال پہلے کہا تھا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر دھکیل دیتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو بدعات سے بچائیے۔ صحابہ بدعت کے بڑا خلاف تھے، اتنا خلاف تھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بدعت کو دیکھ لیتے تھے صحابہ، اس پہ میں نے کئی بار گفتگو کی، صحابہ بدعت کو دیکھ لیتے تھے تو آگ بگولا ہو جایا کرتے تھے۔ عبد الملک بن مروان بیٹھ کے خطبہ دے رہا تھا، بیٹھ کے جمعے کا خطبہ دے رہا ہے وہ، اور وقت کا خلیفہ ہے، بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، صحابی نے دیکھا بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے۔ اب وہ کتنا بڑا کام کر رہا تھا، خطبہ دے رہا تھا جمعے کا، عظیم دن کا خطبہ، لیکن بیٹھ کے دے رہا تھا۔ انظر الی ھذا الخبیث یخطب قاعدا، صحابی نے دیکھا بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، لوگوں سے کہنے لگے اس خبیث کو دیکھو بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ اب وہ کوئی برا کام کر رہا تھا، کتنا اچھا کام تھا خطبہ دینا، لیکن اس خطبے کے اندر پیغمبر کی اطاعت نہیں تھی، بدعت کر بیٹھا، اپنی طرف سے بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے۔ فرمایا یہ خبیث ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے خلاف عمل کر رہا ہے، یہ ایک بدعت کو جو ہے وہ ایجاد کر رہا ہے، اور وہ بدعت آج تک چلی آ رہی ہے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے لوگ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں، حالانکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے۔ تو یہ ایک مثال پیش کی میں نے، صحابہ کی ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ صحابہ نے بدعت کو دیکھا اور اس کی مذمت کی فوراً، پھر یہ نہیں دیکھا کہ سامنے والا کون ہے۔ ابھی عبد الملک بن مروان
جو بیٹھ کے خطبہ دے رہا تھا یہ وقت کا بادشاہ تھا. صحابی نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ وقت کا بادشاہ ہے مجھے پھانسی بھی ہو سکتی ہے, نہیں, انہوں نے کہا جہاں پہ پیغمبر کے عمل کے خلاف عمل ہوتا ہو, آگے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو, ہم اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کرنے والے نہیں. یہ عقیدہ تھا ان لوگوں کا, یہ بدعت کے خلاف جو ہے وہ ان کا عمل تھا کہ وہ فوراً جو ہے وہ ٹوک دیا کرتے تھے, روک دیا کرتے تھے. اس لیے اپنے آپ کو بدعت سے بچائیں. اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ کام ایسے کرے تو اس سے دلیل مانگیں. آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ کام پیغمبر نے نہیں کیا, اللہ نے قرآن میں اس بات کی اجازت نہیں دی, صحابہ کے عمل سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی, تو پھر فوراً اس سے دلیل مانگیے. کیا یہ پیغمبر کا عمل ہے, صحابہ کا عمل ہے, اللہ کا فرمان ہے؟ اگر نہیں ہے تو بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا, بلکہ تم بھی نہ کر رہو, ورنہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ جواب دے ہوگی. اور ایسے لوگ جو دنیا میں بدعت کو ایجاد کرتے ہیں, دنیا میں تو ان کا حشر ہے ہی ہے, کل قیامت کے دن کیا معاملہ ہونے والا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث, فرمایا میں بیٹھا ہوں گا میں اپنے حوض کے اوپر اور اپنی امتیوں کو جو ہے وہ پانی پلا رہا ہوں گا. چند لوگ آئیں گے میرے حوض کی طرف, وہ آ رہے ہوں گے اور ان کو میرے حوض کے قریب آنے سے روک دیا جائے گا, اور فرمایا میں کہوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. اس کا مطلب پیغمبر پہچانیں گے کہ امت کے لوگ ہیں, اور ہوں گے بھی امت کے لوگ. جبریل سے پوچھا جائے گا یہ میری امت کے لوگ ہیں, ان کو کیوں روکا گیا, آنے دیجئے. کہا اللہ کے رسول ہے تو اپنی امت کے لوگ, لیکن آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کتنی نئی باتیں ایجاد کی تھی, اپنی طرف سے کتنی باتیں دین کے اندر ڈال دی تھی. پھر پیغمبر کیا فرمائیں گے, سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی. حدیث کے اندر دونوں طرح کے الفاظ ہیں, بخاری مسلم کے اندر. فرمایا پیغمبر فرمائیں گے دور کر دو, دفع کر دو, میری نظروں سے دور کر دو ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا, میرے بعد میرے دین کے اندر نئی باتیں ڈال دی تھی. اس لیے یہ بدعتی کا انجام ہے کہ پیغمبر اس کو حوض کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے, اس کو پیغمبر کے قریب تک نہیں جانے دیا جائے گا جس نے پیغمبر کے دین کے اندر نئی باتیں ایجاد کی ہوں گی. اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے جو اسلام کے اندر نہیں, جو شریعت نے جو ہے وہ جن باتوں کو بیان نہیں کیا, ان باتوں کو اسلام بنا کر, شریعت بنا کر پیش کرنے سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. دنیا کے اندر بھی اس کی سزا ہے اور کل قیامت کے دن بھی اس کی سزا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ توحید کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ تا دم آخر توحید و سنت کے اوپر قائم رکھے, اور اللہ اسی کے اوپر ہمیں جو ہے وہ موت عطا کرے, اور اسی عقیدے کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں کل قیامت کے دن جمع فرمائے, اور اسی عقیدے کی بنیاد پہ اللہ ہمیں کل قیامت کے دن جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علی الا البلاغ المبین.